سورہ ہمازہ۔ آج ہم جس سورت کو اپنا موضوع گفتگو قرار دیں گے، درس قرآن کے آئینے میں ہمارا کردار، تو سورہ ہمازہ اس کی 9 آیات ہیں، اور ان 9 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کی فضیلت کو ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ سورت اس قدر بافضیلت اور باعظمت ہے کہ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ من قرأ هذه السورة كان له من الأجر بعدد من استهزأ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ۔ سید الرسل سے روایت ہے، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی تعداد کا ثواب عطا کرتا ہے؟ روایت کا جملہ، جتنے لوگوں نے مجھ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے اصحاب کا مذاق اڑایا، جتنے لوگوں نے، اتنے افراد کی تعداد کے مطابق اللہ اس سورت کے پڑھنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یعنی اب یہ فقط اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تب سے لے کر آج تک جو بھی سید الرسل یا ان کے صحاب کے حق میں توہین کر رہا ہے، یعنی آج اگر ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس قدر عظیم ثواب ہم لے سکتے ہیں۔ دوسرا، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی ہمیں تعویذ بتائیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ لوگوں نے نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے اپنے جو ہے وہ طریقے اپنا رکھے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ جو ہے وہ عرب کنٹری سے جب آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ بلو کلر کا ایک جو دروازوں پہ اور گھروں میں وہ لگاتے ہیں نظر بد کے لیے، اس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اگر لگانی ہے تو کچھ آیات ہیں ان کے بارے میں، یا کچھ اسماء ہیں جن کے بارے میں تاکید کی گئی۔ یہ پتھر لگانا کہ یہ نظر بد کو روک دیں گے، جب بعض لوگ جیسے نظر اتارنے کے لیے ہندوؤں میں ہی ہے، ہندو نظر اتارنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سرخ مرچ سے نظر اتاریں، یعنی وہ نظر اتارتے ہیں، یا اور طریقے نظر اتارنے کے جو لوگ اتارتے ہیں۔ ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں تو ان کی تعلیمات میں ہمیں کچھ اور ملتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذریعے ہم تک کیا پہنچا ہے۔ تو لہٰذا نظر بد میں اگر کوئی مرد شکار ہو، عورت ہو، بچہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا روایت کا جملہ وَإِن قُرِعَتْ عَلَى الْعَيْنِ نَفَعَتْهَا، اگر اس کو یعنی نظر بد کے لیے جس کو جو نظر بد کا شکار ہوا ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ فائدہ پہنچائے گی۔ اچھا، یہ نظر بد ہمیں ہوتی کیوں؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی مفہوم روایت ہے کہ جو نعمت ملے ہم اس کا رب کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارے یہاں لوگوں میں کیا آ گیا ہے، ہمیں رب کی ذات نعمت دے رہی ہے اور ہم دکھاوا شروع کر رہے ہیں۔ آج کل یہ بیماری فیس بک پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یعنی آپ نے 1000 کا پیزا کیا کھا لیا، آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پیزا کھا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے 2 زنگر برگر گھر میں کیا منگا لیے، ہم فیملی میں ایک گروپ میں اس کی تصویر ہم بھیج رہے ہیں کہ یہ ہم زنگر برگر کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ کی فیملی میں، خاندان میں کوئی بیچارہ یہ نہیں رکھتا، زنگر برگر یا یہ پیزا وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھا سکتا، آپ نے تو مومن کا دل توڑ دیا۔ میدان قیامت میں
یقیناً اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اگر آپ نے کوئی ایسی غذا کھائی ہے اور جس سے دکھایا اور کسی مومن کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے، وہ تو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی پھل کھائیں، اچھی چیز کھائیں، اس کے چھلکوں اور ان چیزوں کو آپ چھپا کر پھینکیں۔ جو یتیم غریب بچے ہیں جن کے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ دیکھو آج ہمارے ہمسائے میں یہ پھل کھائے۔ ظاہری بات ہے آپ اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مثلا پیزے کا جو ہے وہ خالی ڈبہ ہے اس کو ہم اپنے گھر کے باہر رکھ دیں، ہمسایوں کو معلوم ہو کہ ہم نے پیزے کھائے، ہم نے زنگر برگر کھائے۔ یہ عام طور پہ یہ ہو رہی ہے، ایسے کرتے ہیں، اور ایسے گھرانوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ اندھیرا ختم ہونے سے پہلے جاؤ اسے کوڑا کرکٹ میں اسے پھینک کر آؤ، کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کیا کھایا گیا۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے، آپ کھائیں اچھی چیزیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، لیکن ایسا انداز نہ اپنائیں جس سے آپ کے رشتہ داروں کا دل ٹوٹے، آپ کے ہمسایوں کا دل ٹوٹے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ نظر بد، تو چونکہ بات سے بات جو ہے وہ نکل رہی ہے، یہ نظر بد جو ہے یہ آتی کہاں سے؟ یعنی ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کچھ ہے، بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں قبلہ اچھا بھلا ہمارا کاروبار چل رہا تھا، اچھے بھلا ہمارا سب کچھ تھا، ایک دم سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو سیلری ملتی ہے یا جو بھی آپ کو بزنس میں جو انکم ہوتی ہے، آپ اس کے بارے میں بیٹھ کے رشتہ داروں میں لوگوں میں بتاتے ہیں؟ کہا جی بتاتے ہیں۔ میں نے کہا بس یہی ریزن ہے نظر بد میں آپ مبتلا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پیر اور بنگالی کے پاس جائیں، کہ نجومی کے پاس جانا بھی روایات میں کہ ملعون ہے وہ شخص کسی نجومی کے پاس جو جاتا ہے، بنگالی بابا کے پاس جو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے دروس میں ایک ہمارے اس موضوع پہ گفتگو آئے گی۔ موجودہ دور میں جو ہماری خواتین بھاگ جاتی ہیں، ہمارے لوگ مومنین اچھے خاصے لوگ بھی چلے جاتے ہیں بنگالی بابوں کے پاس، ہمارے پاس بہترین وارثان قرآن محمد وآل محمد موجود ہیں۔ دنیا کو مشکل پیش آتی تھی تو ان کے دروازے پہ آتے ہیں اپنی مشکلوں کا حل لینے کے لیے، اور ہم بھاگتے ہیں ان بنگالیوں کے دروازے پہ جو عقائد و نظریات میں کافر ہیں۔ تو لہٰذا یہ نظر بد جو ہے یہ خود ہمارے اپنی وجہ سے جو ہے وہ نظر بد کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کے سامنے شو نہیں کرنا چاہیے، اپنے بارے میں زیادہ جو ہے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، نظر بد میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کہ اگر قبروں کو کھودا جائے، نبش قبر کیا جائے، تو ان میں سے اکثر مردے وہ نکلیں گے جو نظر بد کی وجہ سے موت کے منہ میں گئے۔ اکثر مردے جو قبروں سے نکلیں گے وہ کس وجہ سے؟ نظر بد کا شکار ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ خیال کریں۔ تو لہٰذا یہ صورت نظر بد سے کے لیے بہت مفید ہے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، اگر کسی نظر بد پر اس کو دم کیا جائے بے قدرت اللہ، اس سے نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ یہ صورت 9 آیات ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اب دیکھیے ایک اور بہترین عمل امام صادق علیہ السلام اپنی زبان سے دے رہے ہیں۔ آج ہر مومن پریشان ہے، اور امام نے اس روایت میں جو آنے والی روایت ہے اس میں ان بڑی 3 پریشانیوں سے نجات کا امام نے بہترین عمل بتا دیا۔ فرمایا من قرأ ویل لکل ہمازہ، جو شخص اس سورہ ہمازہ کی تلاوت کرتا ہے، کب؟ فی فرائض ہی، اپنی واجب نمازوں میں، یعنی دن میں آپ کسی ایک نماز میں کر لیں، ایک نماز سورہ ہمازہ کی تلاوت کریں، ابعد اللہ عنہ الفقر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فقر کو، محتاجی، تنگدستی کو دور کر دیتا ہے۔
امام صادق اپنی صادق زبان سے فرما رہے ہیں۔ فقر دور ہو جائے گا۔ آج ہر دوسرا آدمی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل بتائے، ہم تنگ دست ہیں، ہم پریشان ہیں۔ دوسرا وَجَلَبَ عَلَيْهِ الرِّزْقِ، اور اس سورت کے پڑھنے سے رزق آتا ہے، یعنی اگر رزق کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو دروازہ رزق کھل جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا وَيَدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، اللہ اس سورت کے پڑھنے والے کو بری موت سے بچاتا ہے، یعنی ناگہانی موت سے، یعنی ایک حادثاتی موت سے، انسان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جل کے مر جانا، بے دردی سے انسان کو قتل کر دیا جانا، یعنی اس طرح کی بری موت سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب ہر انسان چاہتا ہے میرے پاس تنگ دستی بھی نہ ہو، میرے پاس رزق کی فراوانی بھی ہو، اور موت بھی مجھے امن اور سلامتی کے ساتھ آئے، بری موت نہ آئے۔ امام اس روایت میں یہی تو فرما رہے ہیں۔ یہ تین سعادتیں چاہتے ہو، بھلائیاں چاہتے ہو، تو پھر اس سورت کو اپنی واجب نمازوں میں اس کی تلاوت کرو۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد۔ اس سورت کا شان نزول اس سورت کا علماء نے کا ایک گروہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو سورت ہے یہ نازل ہوئی ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں، کہ جو سید الرسل کی پس پشت برائیاں کرتا تھا اور منہ پر رسول اللہ کو طعن و تشنیع کرتا تھا، سید الرسل کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس بدبخت بد نصیب کے مذمت میں یہ سورت نازل ہوئی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو مشرک کے سردار تھے، جیسے عاص بن وائل، اخنس بن شریق، امیہ بن خلف، ان لوگ جو اسلام کے کینہ پرور دشمن تھے، یہ ان کی مذمت، یعنی چاہے ان کے بارے میں ہو یا ان کے، یعنی ہر ایک دشمن رسول ہے، تو ان کی مذمت میں یہ سورت نازل ہوئی۔ لیکن کوئی یہ نہ سوچے یہ تو ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہے جو ان کے اندر بد کرداری تھی، بد عملی تھی، یعنی جو اس وقت کے دشمن رسول تھے ان کا کردار اور اخلاق کیسا تھا کہ اللہ نے کن الفاظ میں ان کی مذمت کی۔ اور اگر آج ہم کلمہ گو مسلمان، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارا اخلاق، ہمارا طریقہ، ہماری زبان، ہماری روش بھی ان جیسی ہو جو رسول اللہ کی توہین کرتے تھے، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، بتائیں پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ اسلام پہ نہ تھے اور ان کا اخلاق اس قدر پست ہے، ہم اسلام کا کلمہ پڑھ کے اپنا اخلاق بلند نہ کر سکے، بلکہ ہم بھی اسی پستی پہ کھڑے ہیں اور ہم ان سے زیادہ مجرم ٹھہریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہو کے ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ ان سے تو دنیا نفرت کر رہی ہے، وہ دشمن اسلام ہے، وہ دشمن رسول اللہ ہے، لیکن اگر میرے اور آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ اسلام کے دشمن بن جائیں، ہم اسلام کی توہین کر لیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو لہٰذا یعنی ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر وہ خامی تو نہیں ہے جو ان کے اندر خامی ہے۔ کیا خامی ہے ان کے اندر؟ آئیں قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ پہلی آیت مجیدہ میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، ہر عیب جو اور مذاق اڑانے والے کے لیے وائل ہے، ہر عیب جو اور مذاق اڑانے والا۔ اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں اگرچہ بیان کیا ہے کہ یہ کن کی شان میں، یعنی کن کی مذمت میں یہ سورت نازل ہوئی، لیکن آیت میں کیا کہا؟ ہر، یعنی اس زمانے رسول سے لے کر آج تک قیامت تک جو بھی عیب جو ہے اور مذاق اڑانے والا ہے، سب کے اوپر وعید کی جا رہی ہے۔ اور ویل علماء نے بیان کیا کہ ویل خود ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو بعض روایات میں کہ یعنی جہنم کی اس وادی میں جائیں گے جس کا نام ویل ہے، کون؟
عیب جوئی کرنے والے اور مذاق اڑانے والے. یا وعی ہے، اللہ اگر کسی کے اوپر وعی کر دے، اللہ وعی کر دے یعنی برباد ہو جائیں، جس کے اوپر اللہ بربادی کا اعلان کر دے، اللہ کی طرف سے کہہ دیجئے کہ وعی ہے ایسے لوگوں پر. اب بتائیں وہ اپنے لیے لاکھ دعائیں کریں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وعی ہے. اب اگر ہم نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، ہم حاجی بھی ہوں، لیکن ہم عیب جوئیاں بھی کریں اور مذاق بھی اڑائیں، قرآن کی آیت تو ہمیں بھی بد دعا دے رہی ہے. اور یہ قرآن کی آیت اللہ کا کلام ہے، کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی کو کہیں کہ تم لاکھ بد دعا کرو میرے حق میں، نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہے اللہ. تو لہٰذا عیب جوئی اور مذاق اڑانا. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد رسول اللہ. ہمازہ اس میں آیت میں کیا ہے؟ ہمازہ تل لومازہ، دو لفظ ہیں. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہمازہ اور لومازہ ہے ان میں کیا فرق ہے یا نہیں. تو بعض علماء نے جواب دیا کہ ان دونوں سے مراد ایک ہی ہے. یعنی ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے اشارے کے ذریعے سے انسان کسی کی توہین کرے یا کسی کی عیب جوئی کو بیان کرے. بعض نے فرق بیان کیا ہے، بعض نے کہا ایک معنی یہ کیا کہ نہیں، ہمزہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آنکھ، ہاتھ، اس سے اشارہ کرنا یا عیب جوئی کرنا، اور زبان سے اگر برائی کرے یا مذاق اڑائے تو یہ کیا ہے؟ یہ لومزہ کے زمرے میں آئے گا. اس آیت مجیدہ کی تفسیر جب پوچھی گئی عبداللہ ابن عباس سے کہ اس آیت مجیدہ کی تفسیر کیا ہے، تو انہوں نے بیان کیا ہم المشاعون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ الناعتون للناس بالعیب. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا اس آیت مجیدہ کے بارے میں بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ وعی کی جو ہے وہ ملامت کی گئی ہے وعی کے ساتھ کہ ہمازہ اور لومازہ، عیب جو اور مذاق اڑانے والے. ہم یہ ترجمہ جو کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب میں کیا فرمایا ہم المشاعون بالنمیمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہیں. یہ ان کے بارے میں یہ آیت مجیدہ ہے. المفرقون بین الاحبہ، یہ دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، یعنی چغل خوری کر کے دوستوں کے درمیان جدائیاں ڈالتے ہیں. الناعتون للناس بالعیب، لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ عیب کے ذریعے سے ان کے بیان کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ. تو یعنی لوگوں میں عیب نکالتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے گھروں میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یعنی خاتون اپنے شوہر کے سامنے عیب بیان کر کے اپنی نند کو نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی ساس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے. عیب جو کہ میرا شوہر کی نگاہ میں، یاد رکھیں دنیا مکافات عمل ہے. اگر آج ہم اپنی ساس یا اپنی نند کو اپنی شوہر کی نگاہ میں گرائیں گے، کل ہم نے بھی ساس بننا ہے اپنے بچوں کی اولاد کے. دنیا مکافات عمل ہے. آج اگر آپ شوہر کی نگاہ میں اس کی ماں کا رتبہ گرائیں گے، کل آپ کی بہو آپ کے بیٹے کی نگاہ میں آپ کا رتبہ گرائے گی. تو لہٰذا ہمیں عیب جوئی سے اور مذاق سے اڑانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ استفادہ کہاں سے کیا؟ ہمارے پاس روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی فرمایا گیا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جو شریر لوگ ہیں،
یعنی تم میں جو شریر لوگ ہیں کیا ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ سید الرسول کے اصحاب موجود ہیں، تو جب اصحاب سے آپ نے خطاب کیا تو رسول اللہ کے اصحاب فرماتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور خبر دیں کہ جو یعنی شریر لوگ کون ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون للبراء المعائب، فرمایا کہ سنو اے میرے اصحاب، یہ جو قرآن مجید کی سائل میں جو مذمت کی گئی ہے اس سے مراد چغل خور لوگ ہیں جو رشتہ داروں دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، الباغون للبراء المعائب، اور پاکیزہ اور بے گناہ افراد کے عیوب کی جستجو میں رہتے ہیں۔ الباغون للبراء المعائب، پاکیزہ لوگ ان کے عیبوں کی جستجو میں رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کون کیسا ہے۔ جب اللہ کی ذات ستار العیوب ہے، میں اور آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے عیبوں سے کوئی بھی مطلع نہ ہو، اپنی ذات کے لیے ہم یہ پسند کرتے ہیں میرے عیوب سے کوئی بھی آگاہ نہ ہو، پھر ہم کیسے مومن کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، مومن کو کیسے رسوا کریں، مومن کے عیبوں کے سے پردہ ہٹائیں۔ لہذا یہ گناہ نہیں کبیرہ میں سے ہے، یعنی مومن کو رسوا کرنا یا ذلیل کرنا۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہ بار دیگر باواز بن السلام۔ تو لہٰذا یہاں پر جو اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو خبردار کیا۔ جی ایک مل کے دوبارہ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس روایت ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ جن کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا، یعنی بعض روایات کا جو مفہوم ہے عذاب کے فرشتے یعنی کچھ لوگوں کے اوپر عذاب کے کوڑے مارے جا رہے ہوں گے، مجبور کریں گے یہ خون اور پیپ کے پیالے پئیں، نہیں پئیں گے، ان کو ماریں گے، مجبور کریں گے پئیں، تو وہ پینے پہ مجبور ہوں گے۔ کیا وہ گناہ کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنی زبان سے چغل خوری کرتے ہیں اور گالم گلوچ، یعنی جو دنیا میں بیٹھ کے مومن کی چغل خوری کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، میدان معاشر میں یعنی ایسا خون اور پیپ کے پیالے پلائے جائیں گے آج جنہیں سوچتے ہوئے بھی ہمیں گن سی محسوس ہوتی ہے، اور جو گالم گلوچ دیتے ہیں۔ آئیں گالم گلوچ ذرا ہم تھوڑا دیکھیں اس آیت مجیدہ کی روشنی میں، آئیں معصومین نے ہماری کیا ہدایت فرمائی۔ روایت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، یہ روایت مستدرک الوسائل میں یہ روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے کہتا ہے فاسق، کافر، منافق، خبیث، گدھا، 5 لفظ امام کی اس روایت میں ہیں، یہ روایت میں ہیں 5 لفظ، منافق، کافر، فاسق، خبیث اور گدھا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی کو یہ گالی دیتا ہے اس کو 39 کوڑے مارنے چاہیے، 39، یعنی ہنٹر، جو مجرمین کو سزا کے طور پہ جو ان کے باڈی پہ مارا جاتا ہے 39 کوڑے مارنے چاہیے۔ جو کسی کو ایک مرتبہ صرف کہتا ہے گدھا، اب ذرا خود دیکھیں، ہم اپنے گھروں کے ماحول کی اصلاح کریں، ہمارے گھروں میں عام طور پہ اولاد کو کہتے تھے گدھا، یا خاتون کو گدھی کہہ دیں،
چاہے وہ غصے میں بھی کہہ دے، چاہے وہ مرد بیوی کو کہہ دے یا بیٹی کو کہہ دے، گالی ہے۔ اللہ نے اس کو انسان بنایا اور آپ اس کو حیوان بنا رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے کسی کو کہہ دینا خبیث، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم مومن کو یہ گالی دیں۔ ہاں ایک مرتبہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک خباثت ہے، مثلا دشمن آل محمد ہے، اس کی خباثت کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن علماء اخلاق یہاں پہ بھی احتیاط کرتے ہیں، اس مقام پہ بھی۔ تو لہٰذا یعنی کسی کو ہم گالی کے طور پہ اگر خبیث کہتے ہیں یعنی یہ بھی امام پسند نہیں کرتے۔ کسی کو ہم منافق کہتے ہیں، عام طور پہ کہتے نہیں یہ تو بڑا منافق ہے۔ لوگوں نے معیار بنا رکھے ہیں، یعنی بیچارہ ایک معاشرے میں نمازی ہے، دیندار ہے، باریش ہے، روزے دار ہے، ہیں جی، ہم نے اپنا معیار بنا رکھا ہے ایمان کا اور نفاق کا، کہتے ہیں فلاں تو بڑا منافق ہے، بس یہ تو صرف نمازیں پڑھتا ہے، یہ منافق ہے۔ بہت بڑی گالی ہے یہ۔ اور امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ 39 کوڑے مارے جائیں ایسے شخص کو، کسی کو منافق کہنا، فاسق کہنا، کافر کہنا۔ تو لہٰذا اصلاح کریں اپنے گھروں کے ماحول کی۔ ہماری لینگویج جیسے ہوگی، ہماری زبانوں کا مزاج جیسے ہوگا، یاد رکھیں آپ اپنی نسلوں کو روکیں، کوئی فائدہ نہیں جب تک ہماری زبان پاک نہیں ہو۔ اگر آپ کو اولاد پہ غصہ آ رہا ہے نا، اپنی اولاد پہ غصہ آ رہا ہے، تو آپ بہتر ہے اس غصے کو کیسے نکالیں؟ آپ اسی وقت دشمنان آل محمد پہ لعنت بھیج دیں، آپ کا غصہ بھی ثواب میں بدل جائے۔